اور ایک اور حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث 4900، اس سے اگلی حدیث 4915، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہاجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، 1 سال تک اس سے ناراض رہا، فہو کصفک دمہ، اس کو قتل کرنے کی مانند ہے، اس کا خون بہانے کی مانند۔ 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہنا اس کا خون قتل کرنے کے برابر ہے، قتل کرنے کے برابر ہے۔ جتنا قتل کرنے کا جو ہے نا گناہ ہوتا ہے، اتنا ہی 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہنے کا گناہ ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ بھائی بہن کے پاس جاتا ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، تیری بیٹی جوان ہو گیا، رشتہ چاہیے، وہ آگے سے اگر انکار کر دے، تو نے انکار کر دیا، بھائی کو انکار کر دیا، اب میرا تیرا بول چال بند، مرن جیون ختم۔ ہمارے رشتہ داروں سے نا کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو انہوں نے کہا جی ہمارا مرن جیون ختم جی آپ کے ساتھ، تو ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ مرن جیون کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن کہنے لگے کہ یہ کیا ہے مرن جیون ختم؟ میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ختم، اور ہمارے گھر میں اسے مذاق بنا لیا گیا۔ 2 بھائی ناراض ہو گیا، اس نے کہا میرا تیرا مرن جیون ختم۔ عجیب سلسلہ بن جاتا ہے ہمارے جو ہے نا گھروں کے اندر، سگا بھائی ہے اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر باندھتے ہیں۔ اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہی نہیں ہے تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ دیکھیں اجازت دی گئی ہے، 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، 1 دن ناراض رہیں، دوسرا دن ناراض رہا جا سکتا ہے، تیسرا دن 3 دن کے بعد فوراً ناراضگی ختم ہونی چاہیے، اپنے بھائی کے پاس جائیں اور جا کر اسے سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ فاذا لقیہ سلم علیہ 3 مرار، بس جب وہ اسے ملے تو اسے 3 دفعہ سلام کہے۔ کل ذالک لا یرد علیہ فقط باء باسمہ، اگر دوسرا آدمی ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں، آپ کسی بھائی سے ناراضگی ہے، کسی ہمسائے سے، پڑوسی سے ناراضگی ہے، 3 دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد آپ اسے جا کر السلام علیکم کہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی وہ جواب نہیں دیتا پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہیں دیتا، اب آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، وہ زیادتی اس نے کی ہے، میں اسے جا کر معافی مانگوں، میں اس کو سلام کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کے گرد و پیش میں، جنت کے کناروں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ، حق پر ہونے کے باوجود۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں نے یہ حدیث یہاں بیان کی، ایک بزرگ جمعے کے فوراً بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے اور جا کر ان سے صلح کر لی، اور پھر اگلے دن مجھے بتایا فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، مگر جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں فوراً ان کے پاس جا کر میں نے معافی مانگ لی ہے اور صلح کر لی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے کناروں میں ایک محل عطا فرمائے۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسا حوصلہ ہے؟ کیا ہم جنت میں محل چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں محل چاہتے ہیں، رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ اور جھگڑا تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جو با مقصد انسان ہوتا ہے وہ فضول اور بے مقصد کاموں میں الجھتا ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، اور یہ کئی سال تک ہم ناراض رہتے ہیں، نہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار اور نہ کوئی صلح کروانے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، آج ہی میں نے ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے قربانیاں کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو قربانیوں کے ساتھ ساتھ انا کو بھی قربان کیجیے۔ اپنے دلوں کے اندر جو نفرت، بغض، عداوت اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہے، اپنے رشتہ دار کے بارے میں ہے، بھائی بہن کے بارے میں ہے، اس کو بھی نکال کر باہر پھینک دیجیے اور جنتی کردار اپنائیے۔
اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو لے جائے گا نا تو جنت میں لے جانے سے پہلے ان کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عداوت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کھینچ کر باہر نکال دے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا. جنت کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے، فساد، حسد، بغض، عداوت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ان کے سینوں سے باہر نکال دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے تو آج ہمیں جنتی کردار اپنانا ہوگا. وہ جنتی کردار کیا ہے کہ آج ہم اپنے سینوں کے اندر سے یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ بھی اس کو بھی ذبح کر ڈالیے، اس کو بھی دفن کر دیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.